توجہ عبادت پر دو، حاصل یہ نکلا۔ اس لیے لائق طالب علم قابل، باادب، پوچھتا کم ہے، اور اس کے دل میں علم کے چشمے کھل جاتے ہیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے سامنے چپ رہنا بے وقوفی، علم کا دریا تھا، اور حضرت حاجی صاحب امداد اللہ مہاجر مکی سے کچھ پوچھنا حماقت ہے، وہ تو بزرگ ہے۔ آگے حضرت لکھتے ہیں عجیب بات ہے، میرے پوچھنے کی عادت نہیں تھی، خود بخود سوال پیدا ہو کے حل ہو جاتا تھا۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جب آدمی عابد و زاہد ہو اس کا دل و دماغ پاک ہوتا ہے تو اس میں انوار اور برکات نازل ہوتی ہے، اشکالات و شبہات رفع ہوتے رہتے ہیں۔ کل جب یہاں سے جانے لگا وقفے میں، ابھی صرف سحر کے رت پر مشتمل آیتیں پڑھی اور وقفہ ہو گیا۔ یہاں ایک نوجوان مجھ سے پوچھ رہا ہے سحر کے بارے میں، تو میں نے کہا بھی تو بیان ہوا نہیں، آپ اس قدر جلدی کیوں پوچھتے ہیں؟ نوشہرہ میں انجیر بکتے تھے، انجیر انزران خرف سے دن، بہت میٹھے انجیر ہے، بہت میٹھے انجیر ہے۔ ایک آدمی نے کہا چکلو، کہا، اس نے انجیر اٹھایا، کہا بولو کتنا لینا ہے؟ اس نے کہا انجیر تو ہاتھ میں منہ میں گیا ہی نہیں ہے کہ میں چیک کر لوں، اتنی جلدی، ایسے اجلت باز لوگ۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو آگے بیچتے تم اپنے لیے مال میں سے، یعنی جائز جگہ پہ خرچ کر کے، یہ نہ کہ زندگی کے ادارے میں بھیجو۔ جو نمازی ہوگی رونچی، مسلمان اور کافر دونوں کو ایک ترازو پہ تولتے ہیں۔ امریکہ میں سینٹر گر گئے تو ایدی نے بھی اس میں پیسے بھیجے۔ مسلمانوں کو چاہیے نا غیرتیوں کہ ان سے پوچھے کہ ہمارا پیسہ کیوں امریکہ بھیجا ہے آپ نے کافروں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے؟ مال حرام برائے حرام رفت۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو تم آگے بھیجے اپنے لیے مال خرچ کر کے، تجدوہ عند اللہ، پاؤ گے اس کو اللہ کے ہاں۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہے ہیں۔ اصلاح سوال اور اصلاح المال، اصلاح السوال اور پھر اصلاح الاموال۔ تو اب مسئلہ آ گیا اصلاح المعال کا، کہ ہمارا معال کیا ہوگا؟ ان آیات پر عمل کر کے انشاءاللہ جنت نصیب ہوگی۔ اہل باطل کا یہ کہنا کہ وہی جنتی ہے دروغ ہے۔ وقالو، کہتے ہیں یہودی اور نصرانی، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، ہرگز داخل نہیں ہو سکے گا جنت مگر وہ جو یہودی یا نصرانی۔ یعنی یہودی کہتے تھے کہ یہودی ہونا ضروری ہے، نصرانی کہتے تھے نصرانی ہونا ضروری ہے۔ جیسے اس زمانے کے بدعتی منکرین فقہ اور اجتہاد، منکرین حدیث اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں اکاذیبہم، جھوٹ بولتے ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، آپ فرمائیے لے آؤ دلیل اپنی، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ ادعاء الیہود بتخصیصہم الجنہ، یہود دعویٰ کرتے تھے کہ جنتی ہم صرف ہیں۔ تم جنتی اس وقت تھے جب تم انبیاء پر ایمان رکھتے تھے اور ان کے پیروکار تھے۔ آج نبی آخر زمان کے منکر اور دشمنوں اور ترک عمل کے مرتکب ہو، اب کیسے جنتی ہو؟ چنانچہ عقائد و اعمال کی تلقین۔